السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی کیلکولیشنز لے کر۔ یہ ویک 22 نومبر سے شروع ہو کر 30 نومبر تک جائے گا۔ تمام ویک میں تقریباً حالات پچھلے جیسے ہی رہیں گے اینڈ دیٹ از سو افیکٹو کہ ایریز کے لیے پلانٹی پوزیشن آئیڈیل بیہیو کر رہی ہے، شارٹ ٹرم پلانٹس ہوں یا لانگ ٹرم پلانٹ، سب تفصیل بیان کرتا ہوں کون کون سے ایریز کن کن شعبوں سے وابستہ ایریز فائدہ لیں گے۔ لیکن اس ہفتے جو آخری دن 30 نومبر کو چینج آئے گی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ 30 نومبر کو ربیع الثانی کا فل مون ہوگا۔ جو 16 نومبر کو چاند ہوا تھا اب وہ پوری آب و تاب سے آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں پورا چاند ہوگا۔ پورا چاند ہمیشہ ایک فیولنگ، ایموشنل بوسٹر، جذبات کا ایک ایسا پلیجر جس سے آپ جو کام بھی ان دنوں کر رہے ہوں گے ان کاموں میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ اس دفعہ اس چاند میں ایک خصوصیت ہے، مطلب جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک آپ کو دیگر ذرائع سے بھی یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ 30 نومبر کو فل مون نائٹ پہ چاند گرہن آئے گا۔ پاکستان میں یہ چاند گرہن نظر نہیں آئے گا، لہٰذا پاکستان والے اس کی جو ریڈیشن ہے وہ پوری طرح لے پائیں گے، اس کی جو لائٹ ہے، مون لائٹ ہے، وہ پوری طرح لے پائیں گے، تو ان کو کوئی ایسی ٹربل نہیں۔ زیادہ تر ٹربل جو ہے وہ ویسٹ کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں اس سائڈ پر رہیں گی، لیکن وہ بھی کیونکہ پارشل گرہن ہے تو اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی پیدا نہیں ہوگی اس مون ایکلپس کی وجہ سے۔ اگر مون جیمنائی ہاؤس میں ہو اور گرہن زدہ ہو تو اس سے آپ کو چھوٹی سی پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی باتیں آپ کے قریبی دوستوں میں اور رشتہ داروں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکیں گی فار شارٹ ٹائم، اپروکسیمیٹلی 8 سے 10 دن، دیٹس اٹ۔ اگر 30 نومبر کو ہوا تو 8 دسمبر تک اس کی پرابلم رہ سکتی ہے، بٹ یہ بھی ایسے ایریز کو ہی پرابلم ہوگی جو آلریڈی اپنی باتوں میں کوئی اہمیت یا دم یا فورس نہیں رکھتے، سینسٹیو ہیں یا بہت ہی ہلکی بات کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایریز اپنی اسٹرینتھ میں اسٹرانگ ہے، اپنی نالج میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنی فزیکل ابیلٹیز میں، اپنے اختیارات میں، تو اسے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ پورے چاند کے پورے فائدے لے گا، اینڈ آپ کے وہ 3rd ہاؤس میں ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر اس دن سفید رنگ کی چیز خیرات کر دی جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ 30 نومبر کو سفید رنگ کی چیز خیرات کرنا بہتر رہے گا، یہ روٹین پروسیجر سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ اب جو ادروائز آپ کے لیے فیوریبل چیزیں ہیں وہ سنیے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 1st ہاؤس میں ہی، آپ کے اسینڈنٹ پر ہی اس وقت پاورفلی پرفارم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو نیچرل ابیلٹیز ہیں، جو فطری صلاحیتیں ہیں، وہ آپ کو بوسٹ کر رہی ہیں۔ ایریز یہاں چھوٹی سی ایک بات کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب بھی ٹائم کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے فروٹس لا کے آپ کے گھر چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی سپورٹ سے جو چیز بھی گرو کرنی تھی وہ بغیر کسی ریزسٹنس کے گرو ہوگی۔ اگر ٹائم سپورٹیو نہ ہو تو ہڈن ریزسٹنسز سامنے آنے لگتی ہیں، جیسے خزاں کا موسم ہو، آپ پوری محنت کریں تب بھی پھل اتنے اچھے نہیں آتے۔ اگر آپ کو ایگریکلچر سے تھوڑی بہت دلچسپی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اگر بہار کا موسم ہو اور بیج بوئے جائیں، موسم آپ کو سپورٹ کر رہا ہو تو پھل بہت اچھے آتے ہیں، نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے۔ سو یہ جو ٹائم سپورٹ ہے یہ آپ کے لیے بہار یا خزاں کا رویہ پیدا کرتی ہے۔ اس بہار اور خزاں کے رویے میں آپ کی شخصیت کو مارس نام کے پلانٹ کی سپورٹ کی وجہ سے جسمانی قوت حاصل ہے، ذہنی کارکردگی حاصل ہے، آرگن پرفارمنسز، اسٹیمنا، ارادوں کی طاقت، شارٹ کٹس اینڈ چستی، اور یہ سب آپ کو حاصل۔ اب اگر کوئی کھلاڑی ایریز ہو، اب اگر کوئی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے والا ایریز ہو تو بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ دوسرے پلانٹس کا سنیں۔ مرکری 8ویں گھر میں، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا۔ سن آپ کے 9ویں گھر میں، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، اوورسیز ٹریولنگ کے لیے، فیملی لائف کے لیے یہ آلریڈی بہت اچھا چل رہا ہے۔ سیٹرن اینڈ جوپیٹر دونوں 10ویں گھر میں ہیں، جو بزنس مین ایریز کے لیے بہت اچھے ہیں، ہاؤس وائفز کے لیے بہت اچھے ہیں، نئے کاروبار کا انیشیٹیوز کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں۔ امپلائی ایریز کو صرف اتنی ریسٹرکشن ہے کہ وہ اس وقت جاب سوئچ نہ کریں۔ جب تک ایریز اینڈ
سیٹرن اکٹھے ہیں 10th ہاؤس میں. یہ آگے بھی اگلے سال بھی دونوں اکٹھے ہی رہیں گے، لیکن 11th ہاؤس میں وہ پھر جاب سوئچ کر سکتے ہیں. فی الحال جاب سوئچ کرنے کی کوشش نہ کریں. سو اوور آل پلانٹری سیٹ اپ بھرپور انداز سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر ہی شعبے کے ایریز فائدہ اٹھائیں گے. اگر کوئی ایریز 20 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کا ایجنڈا آف لائف اس وقت صرف تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی، اور مرکری کی سپورٹ اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو بھرپور انداز سے تعاون دے رہی ہے. امید یہ ہے کہ وہ اپنی قوت حافظہ کو، کنسنٹریشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیاں بھرپور انداز سے پرفارم کریں گے. وینس ابھی تھوڑا سا کمزور چل رہا ہے، یہ لو لائف کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹیسٹ ہے، زیادہ دن نہیں رہے گا، مڈ دسمبر میں یہ بھی سیٹل ہو جائے گا. سن 9ویں گھر میں، سورج 9ویں گھر میں ارادوں کی مضبوطی، بریوری، ایکوریٹ ڈیسیجنز، ایگزیکٹو ڈیسیجنز، رسک ٹیکنگ، ملٹی ٹاسکنگ، ایکسٹرا پلاننگ، ان سب کا سورس بنتا ہے. اینڈ پھر نئے راستے بھی دکھتے ہیں، اینڈ بہت ساری لٹیگیشنز اینڈ لائبلٹیز کا خاتمہ بھی ہو پائے گا. سو سورج اس طرح کے تمام ایریز کو سپورٹ دے رہا ہے جنہیں اپنے کچھ نئے پلانز کرنے ہوں، یا بہادری دکھانی ہو، یا قرضے اتارنا ہو. اینڈ اس کا فائدہ فیملی کے جو سربراہان ہیں یا کمپنی کے جو سربراہان ہوتے ہیں، ایون اگر کوئی ایریز کنٹری وائز یا کمیونٹی وائز سربراہ ہے تو اس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. ڈپینڈنٹس اس کی بات مانیں گے اور اس کی اپنی باتوں میں بھی دم ہوگا. اگر کوئی ایریز پرفیکٹ پرفارم کر رہا ہے، جو سچویشن اس وقت پلانٹس کی چل رہی ہیں، تو امید یہ ہے کہ وہ بڑی کامیابیوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر کوئی ایوریج ہے تو وہ آئیڈیل پرفارمنسز کرنے لگیں گے، اور اگر کوئی ویک تھا تو وہ اچھا ہونے لگے گا. سو ہر ہی درجے کے ایریز اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، بزنس مینز، کھلاڑی، بلڈرز، بینکرز، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یہ سب فیلڈز اس وقت اچھی چل رہی ہیں. بٹ اگر پھر بھی کوئی ایریز کمپلیننگ ہو تو بلو سفائر پہن لیجئے. بلو سفائر ایک فرینڈلی سورس ہے ریڈیشنز کی، جو اس نیگیٹیوٹی کو ریپیئر کر پائے گی. سورہ شمس بھی دن میں 5 دفعہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بھی پڑھیں تو 5 دفعہ پورا ہو جائے گا. اس سے خیر اور برکت میسر آئے گی. بلو سفائر سے فرینڈلی ریڈیشنز مل جائیں گی، اینڈ ان دو چیزوں سے، فرینڈلی ریڈیشن سے اینڈ سورہ شمس سے، آپ بوسٹ اپ ہو جائیں گے، ریپیئر ہو جائیں گے، آپ پروٹیکشنز میں چلے جائیں گے. ٹائم نیگیٹیوٹیز آپ پر اثر نہیں کریں گی، اینڈ یو بیکم اے رائٹ نیچر ٹو گریب ہائی سکسیسز. دیٹس آل. ایریز، یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. اگلے ہفتے مرکری اپنا ہاؤس بدلے گا. ابھی وہ اس وقت 8ویں گھر میں ہے، 9ویں گھر میں آ جائے گا. سورج کے ساتھ مل کر وہ مزید طاقتور ہوگا. آپ کے لیے کس طرح فائدے پہنچائے گا، یہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ایریز. جاتے جاتے اب میری 2 درخواستیں تہہ دل سے درخواست کرتا ہوں ہمیشہ ایریز. اگر میری یہ باتیں، میرا یہ کیلنڈر سمجھانا، آسٹرولوجیکل ایونٹس کا وقت سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کرنا، چاہے گرہن ہوں، چاہے ریٹروگریشنز ہوں، اگر آپ کو پسند آتا ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں. آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ، ایکسپلینیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.